الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله. أشهد أن عليا حجة الله. هيا على الصلاة، هيا على الصلاة، هيا على الفلاح، هيا على الفلاح، هيا على خير العمل، هيا على خير العمل. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Just a reminder, brothers, please, if you can kindly keep your cell phones on the silent mode, please. Thank you. وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. أعوذ بالله من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. بحول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله تعالى وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآله. تسبيح ما صل على محمد وآله. اللهم صل على محمد وآل محمد. تسبيح فاطمة الزهراء عليه السلام. الله الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وزائم مغفرتك والنجاة من النار ومن كل بلية والفوز بالجنة والرضوان في دار السلام وجوار نبيك محمد عليه وآله السلام. اللهم ما بنا من نعمة فمنك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن علي ولي الله. أشهد أن علي حجة الله. هيا على الصلاة. هيا على الصلاة. هيا على الفلاح. هيا على الفلاح. هيا على خير العمل. هيا على خير العمل. قد قامت الصلاة. قد قامت الصلاة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. صلاة العشاء. وجهت وجهي إلى الذي فطر السماوات والأرض. أعوذ بالله من همزات الشياطين.
الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله تعالى وقوته وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله تعالى وقوته وقوته. سبحان الله. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله تعالى وقوته وقوته. سبحان الله والحمد لله ولا الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمد. الله أكبر.
سبحان ربي الأعلى وبحمده رب صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الله أكبر. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم انہ لیس لی علم بموضع رزقی وانما اطلبہ بخطرات تخطر علی قلبی فعجول فی طلبہ البلدان فانا فیما انا طالب کالحیران لا ادری فی سہل هو ام فی جبل ام فی ارض ام فی سماء ام فی بر ام فی بحر وعلى يد من ومن قبل من وقد علمت ان علمه عندك واسبابه بيدك وانت الذي تقسمه بلطفك وتسببه برحمتك. اللهم فصل على محمد واجعل يا رب الرزق واسعا ومطلبه سهلا وما أخذه قريبا ولا تعنني بطلب ما لم تقدر لي فيه رزقا فإنك غني عن عذابي وأنا فقير إلى رحمتك. فصل على محمد وآله وجد على عبدك بفضلك إنك ذو فضل عظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. After you finish, then you just get up and do two more. Thank you. You don't mind? You know, my grandfather passed away, so for you, it's like, it reminds me of him, you know. Yeah. So for me, it's an honor. Thank you so much. Allah.
پر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ قالت سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمہ فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اوعدک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ایتینی بالکساء الیمانی فقدینی به فأتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وسرت انظر الیہ وإذا وجهه یتلألأ عنه البدر فی لیلة تمامه وکمالہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعتني لي أن أدخل معك تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت عليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدن الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتعت لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد ثم أتيت نحو الكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعتم لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي يا بدأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرفي الكساء وأومأ بيديه اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وهامتي لهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم
وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت السماء والأرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلك يسري إلا في محبتي هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبريل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبريل يا ربي أتعتم لي أن أحبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبريل وقال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء والأرض مدحية ولا قمر منيرا ولا شمس مدية ولا فلك يدور ولا بحر يجري فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه قد أذنت لك. فدخل جبريل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحي عليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسين هذا تحت الكساء من الفضل إن الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي ناجيا ما ادخر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطين محبين إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن يتفرقوا. فقال علي إذا ولا يفزنا وفاز الشياطين رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالتي ناجيا ما تؤخر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شياطين محبين وفيه محو إلا وفرج الله همه ولا مغمون إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا ولا يفزنا وسودنا وكذلك شياطنا فازوا يسودوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. گزری جو قتلگاہ سے زینب جگر فگار آنکھیں لہو لہو کی بدن پر غموں کا بار لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زار زار
की जग आइए या शाये जुल्फ़िकार। कैसे बताऊं क्या मेरे दिल पर गुजर गई, लाशे पे बेवतन के जो मैं नंगे सर गई। है बाबा गुर्बत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। कीरों पे खा रखा हुआ लाशा हुसैन का, डूबा हुआ लहू में था कुर्का हुसैन का। आवाज़ की हुसैन की महंगा कफन कफन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। आई नाराश गोगरी पर गैश की फिजा, कुनबा शहीद हो गया मेरा घर उजड़ गया। पर गैश गैश गैर का अपना वतन वतन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। एक गिर पे गाग मैंने बहकर उठा लिए, कुछ दाग मैंने कल्ब के, कुछ दाग मैंने कल्ब के अंदर छुपा लिए। छुप के नहीं छुपाने से दागे रसन रसन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। देखा गे बाबा मैंने जो मंजर बताऊं क्या, नेज़े पे खा रखा हुआ सर शहीद का। गोरों के गोलने से ककुक ने बदन बदन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। बरखी का ले जाए अली अकबर में जब लगी, बाबा को गी सदा कभी आवाज मुझकोगी। कहता खासी न थाम के अम्मा छुबन छुबन। मैं भाई भाई कह गए कि खिलाशा बहन बहन। गुर्बत में कत्ल हो गया मज़लूम बेवतन। मैं भाई भाई कह कि खिलाशा
شابہن بہن ہے بابا صلوات. صلوات. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. کاٹو نہ میرا خشک گلا ہے، کاٹو نہ میرا خشک گلا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں، سوکھی ہوئی ہے شمر میرے حلق کی رگیں. آہستہ تو چھری کو چلا ہے، آہستہ تو چھری کو چلا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی، اماں کسی نے پانی کی ایک بوند بھی نہ دی. میں بار بار کہتا رہا ہے، میں بار بار کہتا رہا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا، کٹتا ہوا گلا میرا دیکھا نہ جائے گا. نانا میں ہوں نواسا تیرا ہے، نانا میں ہوں نواسا تیرا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی، بے بازوؤں کی لاش تڑپ کر الٹ گئی. آئی فرات پر جو صدا ہے، آئی فرات پر جو صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. گونجی بوقت عصر صدا میں حسین ہوں. زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے، زانو پہ رکھ کے سر کو کہا ایک ضعیف نے.
اکبر کہاں ہے جلد بتا، ہائے اکبر کہاں ہے جلد بتا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، اے شامیوں کفن نہ دیا مجھ کو غم نہیں، دے دو میری بہن کو ردا، ہائے دے دو میری بہن کو ردا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں گونجی بوقت عصر صدا، میں حسین ہوں۔ صلوات۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اے مومنو حسین پہ شدت کی پیاس ہے، جنگل میں فاطمہ کا پسر بے حواس ہے، یا ورنہ کوئی ہے نا کوئی بھائی پاس ہے، لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے، لاشیں اٹھا کے لانے سے مولا اداس ہے، لوچا رہی تھی پیاس تھی وقت زوال تھا، بے چین رن میں ڈوب سے زہرا کلا تھا، بے چین رن میں ڈوب سے زہرا کلا تھا، اے مومنو خیال کرو دل میں تم ذرا، وہ پیاس اور وہ زخم وہ صحرائے کربلا، وہ سامنے کی دھوپ وہ زخموں کا منہ کھلا، وہ لو سے پھٹنا زخموں کا وہ درد وہ جفا، وہ لو سے پھٹنا زخموں کا وہ درد وہ جفا، کیا دکھ اٹھائے فاطمہ کہ نورین نے، آفت سے ہی تمہارے لیے حسین نے، آفت سے ہی تمہارے لیے یہ حسین نے، آدا سے کہہ رہے تھے یہ مولا غریب ہوں، اللہ کے حبیب کا یارو حبیب ہوں، ایک دم میں دم نکلتا ہے اب آن قریب ہو، زخمی ہو بے گناہ ہو آفت نصیب ہوں، زخمی ہو بے گناہ ہو آفت نصیب ہوں، تم جس کے کلمہ گو ہو میں اس کا نواسا ہوں، پانی پہ لا کے ذبح کرو یارو پیاسا ہوں، پانی پہ لا کے ذبح کرو یارو پیاسا ہوں، کہتے تھے یہ حسین کے ایک زلزلہ ہوا، ساتوں طبق زمیں کے ہلے آسمان ہلا،
ناگائی فاطمہ زہرا کی یہ صدا وقت نماز عصر بھی نزدیک وقت نماز عصر بھی نزدیک طفلی میں جو کیا تھا وہ وعدہ وفا کرو جو کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو جو کر حسین شکر کا سجدہ ادا کرو جس دم سنی حسین نے زہرا کی یہ صدا خوف خدا سے کام گئے سر سے تب پا عشقا کے فرش زی سے گرے و مصیبتہ ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا ہر زخم سے نکلنے لگی شکر کی صدا سجدے میں سر دیا تھا اس کا احساس پر روتے تھے شاہ سردر خاک نیاز پر روتے تھے شاہ سردر خاک نیاز پر اس دم لئی نے دور سے دیکھا یہ ماجرا شمرے لئی کو پاس بلا کر یہ تب کہا سبت رسول خاک پہ بے ہوش ہے پرا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا کیا دیکھتا ہے وقت پھر ایسا زخموں سے چور ہے تنے عطر حسین کا ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر ہاں جلد جا کے کاٹ لے افسر حسین کا یہ مصرع سن کے آ گیا لالچ میں وہ لئیں خنجر پکڑ کے آیا قریب امام دین چھاتی پہ زانو رکھے چڑھائی جو آستی تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں تب نور چشم فاطمہ نے آنکھیں دیکھا تو کوئی دوست ہے نہ غم گسار ہے خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے خنجر گلے پہ سینے پہ قاتل سوار ہے فرمایا شین کون ہے تو اے ستم شیار کیوں میرے زخم سینے پہ آ کر ہوا سوار خنجر میرے گلے پہ جو رکھتا ہے بار بار سمجھا ہے کس خطا پہ مجھے تو سمجھا ہے کس خطا پہ مجھے تو گناہ دیتا ہے رنج روح ہے رسالت پناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ پہ گناہ کو کیوں ذبح کرنے آیا ہے مجھ پہ گناہ کو اس پر بھی کچھ نہ دل میں لئی کے اثر ہوا خنجر سے کاٹنے لگا مظلوم کا گلا اس وقت آئی فاطمہ زہرا کی یہ صدا اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا اے شمر میرا لال ہے بے جرم بے خطا یہ زوم مصطفیٰ کے نواسے کے حال کے پر خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے خنجر نہ پھیر بھوکے کے پیاسے میں نے بڑے دکھوں سے ہے پالا حسین کو ناحق تجھے بکرتا ہے پیاسا حسین کو
للہ نظر دیکھ تو ترپا حسین کو پھٹے زخم ہوتے ہی زا حسین کو پھٹے زخم ہوتے ہی زا حسین کو ظالم کلیجہ پھٹا ہے مجھ دل ملول کا بچے کو میرے چھوڑ کے صدقہ رسول کا بچے کو میرے چھوڑ کے صدقہ رسول بچے کو میرے چھوڑ کے صدقہ رسول کا صلوات Muhammad Muhammad. Please recite Surah Fatiha for the marhumeens from the families of Mr. and Mrs. Najam Ali Khan and Mr. and Mrs. Muhammad Ali Mirza. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. An'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Salawat. A reminder that tomorrow's program will start at 6:30 p.m. It is for adults as well as children, the families. There will be arrangement made for the ladies. They'll have the mic behind the curtain or on the ladies' hall. So, I'm sorry? It's for the older kids. Yeah, 15 and above. Yeah. So anyway, so they'll have, it'll be basically a family program. So you're invited all, please tomorrow be here at 6:30 p.m. And inshallah that will continue till the Maghrib. And at Maghrib will be the Swayam Majlis of the Imam. And that'll be the last Majlis by Sheikh Abu Sumayya for Muharram of this year. And we are really grateful to him, thankful to him for giving his time and his and sharing with us his knowledge and his research. With a loud salawat, let's welcome him to the member, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. صلوات على محمد وآل محمد. أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الغوي الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين وهو أبو القاسم المصطفى محمد. والصلاة والسلام على أهل بيته الميامين وهم آل ياسين الطيبين الطاهرين المعصومين المقتولين المهديين الميامين ولعنة الله دائمة على أعدائهم من يوم عداواتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فتعالى الله والملك الحق ولا تجعل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل ربي زدني علما. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم.
We kind of took 2 days off, so we've got a lot of content to get back to. Shab Ashur, we shifted a little bit to talk about Ashura, the importance of Ashura. And of course, Yom Ashura is not the day, it's the day of Maktal. So we've 2 days to go back to the content-heavy discussion, which is my style, if anyone has noticed that. It's a little bit different. So I ask you to be patient, please, with that, inshallah. May Allah reward all of you listeners, inshallah. You know, Ayatul Sistani says one thing which always reminded in the guidance he gives to Muballighin and the those that sit on the manabir or give speeches in Muharram or any time. He says, respect the intellect of the people who are listening. Assume that they are intellectual people, so respect their intellect. This is a very important point. Remember, it's not a place for just fantasies and things like this. The Agha Sistani has clearly, said this. Anyhow, this is my humble effort. Allah knows if it's accepted or not, inshallah, to respect your intellect. Today's subject is the road to realization, how to be a human and learning how to be a Shia of Ahlul Bayt versus the road to destruction and Shaitaniya. So there's Insaniya and Shaitaniya. There are two roads that we can take in life. Tonight and tomorrow, and we're going to do a little wrap up and conclusion. The good thing we have a Q&A tomorrow too, so that'll kind of tie into the whole conclusion. So I do suggest Mu'mineen to come because we've not really had an opportunity to have a Q&A over the 10, 11 nights. So it'll be great if Mu'mineen can come tomorrow, because I know some of them have asked for the list of books. I'll be sending that to Dr. Sadiq, inshallah, the list of, because I know I've mentioned a lot of books from the Mimbar. I've got more books here with me. I love to read, I love to source what I'm talking about, right? So Mu'mineen can go say, oh, well, that's what he said, this is where it's found, this is what it says, right? As opposed to just pulling from stories and things like that. Anyways, I'll send that list, and then all Mu'mineen can have the list of all the books that I've mentioned that are in English and available, so they can refer to themselves. So this supplication from the Prophet, peace and blessings be upon him and his family, from the Quran is very well known. Rabbi zidni ilban. Oh Allah, increase me in knowledge. What an interesting supplication. Rasulullah Khuda is said, Qul, say, Rabbi zidni ilma. Of everything, the supplication of the Prophet is to seek increase in knowledge. So, one of the things that I want to situate here, and I always like doing that as a teacher, maybe it's my habit, my teacher helmet comes on all the time, either I'm teaching in the university or in the classroom, I'm an educator. I like to situate my discussion, right, which is, what is knowledge? And who transmits it? So what is knowledge and who is qualified to teach it? Or what does that mean, right? And truth and orthodoxy, where does that fit into this discussion? Orthodoxy means right thought, a right way of thinking, right? And where does truth and orthodoxy fit into teaching? There are certain people that the Quran describes. Ulul Absar, Ulul Azam, Ulul Basira, on and on, all these different descriptions. People of insight, people of thought, Ulul Albab, on and on. The Quran is speaking to people of intelligence, people of discernment, people of a higher caliber. This is what Agha Sistani means, that when we're ascending the mimbar and we're speaking, the assumption is that the Hussainis and the Azadar of Hussein who are listening, the Mustami'een, are Ahlul Aql and Ahlul Basira. This is the assumption Agha has said, Ayatul Sistani. We assume that we respect your intellect because you are Ahlul Basira. You cannot be Husseini and not be from the people of insight. It's a contradiction in the two. This is Al-Marja al-Ala Sayyid al-Sistani. This is what he's assuming, right? Because the culture, the Husseini culture, the culture of Imam Hussein, of following in the path of Imam Hussein alayhi salam, and what his uprising was for, and his stand, and going back to the Prophet constantly, going back to the Quran constantly, would require that the Azadar of Imam Hussein alayhi salam
The mourners of Imam Hussein are people of discernment, not people of fiction and myth and things that are completely baseless. Right? And that's why Sayyid Sistani, he goes on to say that even the things that are mentioned from the mimbar should be referenced. He didn't say should be referenced, he said they should come from a reliable reference. So if a mu'min comes to you after and says, Shaykhna, Maulana, just curious, where did that come from? You should be able to answer that question confidently, according to Ayatollah Sistani. If you or I are coming and sitting here and speaking to you, I should be able to, and if I can't answer that question, I should be able to say, well, at least I heard it from a marja or a very reputable something. It can't be from nowhere. Right? Doctor and I were just talking about this today in the car, and this is a very important point, and it comes back to what I'm talking about today, which is that the people of discernment understand that ultimately there is only one kind of knowledge that is of benefit to them. And that's ma'rifatullah. Everything leads to ma'rifatullah. Right? Everything, every road leads to the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. And when we have the ma'rifat of Allah, we understand as a community that the success of our civilization, the success of our community, the success of our family, the success of our personal life rests on the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala. And if we're not developing that, then we have to ask ourselves that is there a problem in our life, or maybe in the teachers that I have, God forbid, people who I maybe think are teachers. Rabbi zidni ilman. This is the dua of the Prophet in the Quran. That our community rests on this. And the ma'rifat of Allah subhanahu wa ta'ala rests on the notion that there is an unseen world, there is a metaphysical realm out there. That this physical body is not the complete story of humanity. There's an unseen story. There's an unseen world behind the makings and the things of quantum mechanics. I was recently reading a paper about re-examining the theories of the theories of Stephen Hawking's and quantum mechanics and one of his students recently wrote a paper, a short article in New Scientist. A very important article written by one of the students of Stephen Hawking. Mu'mineen have heard of him, the very famous physicist from Cambridge. Right? He was in the wheelchair and he had a machine speak for him, right? That Hawking's, towards the end of his life, not that we rely and do taqleed of Hawking's, but this is just the point here, that he even admitted that with all our expertise in quantum mechanics and sciences, in however far we have gotten with the Hubble telescope, with all the technology that humankind have, it still doesn't answer fundamental questions about the universe. We cannot answer those questions. And that's why Einstein said again and again, science describes things, religion tells us what it means. Einstein was clear about this, mu'mineen, from the beginning. Without religion, we don't know what it all means. Religion puts the puzzle together for us. Otherwise, science, quantum mechanics, all of this doesn't give you those answers. And mashallah, we have physicians here, we have doctors, we have professors. This is a very, highly educated environment here. We have other people from other institutions and other walks of life, but this is generally a very erudite people here. That science does not tell the whole story. And what's my point here? My point is that once we come to the conclusion that science does not tell the full story, now we become open to the idea that we want to figure out what we're doing in this world. Where are we going? Why do we exist? Why do we live? How do we live our life? Is it possible, rationally, that this intelligent creator
ultimately outside of space and time, brought us all here and just dumped us? With no meaning? It's not possible. It is irrational. And then you see these incredible human beings walk the earth, like the Prophet Muhammad, like Jesus, like Abraham, like Moses, so, and after them, so many amazing people. You have the Imams of Ahlul Bayt, and then you have later on, other people from even other religious traditions. Meister Eckhart, Rumi, so on and so forth. They're all talking about the same thing. That for example, I read this amazing book. I don't remember who it's by. This was during grad school. I took a course on mysticism, particularly Christian mysticism. I actually ended up doing part of my doctorate in comparative mysticism between Christianity and Islam. But one interesting thing I found out, this is a little nugget that you can take away from here. There were 3 writers writing around the same time, somewhere around like 700 years ago maybe. There was a Buddhist monk writing in Japan, I forget his name now. Then there was Meister Eckhart, the famous Catholic philosopher and mystic in Germany. And then there was Rumi. All 3 of them were writing at the same time, but they had never met one another. And all 3 of these points almost consisted as the epoch and the height of mystical, philosophical, spiritual investigation into existence in different corners of the world. Europe, Turkey, and Japan, simultaneously at the same time, coming to nearly similar, virtually similar, identical conclusions. What does that tell us about humanity? What does that tell us? From Japan to Germany, yet they never met one another. But they were all in a state of amazement at why they're in this world. And that there's a necessity to live life in a very specific way, so to honor the gift of creation and existence itself. What we say in Arabic, ni'matul ijad. I don't have time to go into. We could do a whole ashra just on that whole discussion. This is just very, a very introductory discussion. So now I will come to a different example. We have the best prophet, the last prophet. There are no ai*imma like Ahlul Bayt. I'll give you an example, and you'll see where I'm going with this in a second. I met an expert of the Psalms, the Zabur, at Wycliffe College, maybe about 7 or 8 years ago while I was writing my dissertation, or maybe 7 years ago while I was writing my doctoral dissertation. I did a PhD, part of it on the history and the philosophy of Dua Kumail, and particularly the spiritual journey of the human soul from its beginning to its conclusion, particularly through the supplication of Kumail ibn Ziyad. Okay. So I was interested in comparing some of this mind-altering, incredible insights into human existence, philosophy, being, whatever you want to call it. Mind it, Mullah Amir al-Mu'min recited the whole thing in sajda. People would probably take a lifetime, maybe not in one lifetime, maybe in multiple lifetimes to summarize what he has done in one sajda on the 15th of Sha'ban. I don't know if that triggers here. A single sajda of Mullah Amir al-Mu'mineen summarizes the entire existence, the ups, the downs, the highs, the lows, every aspect of the bumpy road of human beings, from the moment they've entered this world to the moment they leave this world to the moment they meet God again. In a single prostration. Because Kumail says, دخلت على علي بن أبي طالب سلام الله عليه ورأيته ساجدا يدعو بهذا الدعاء. Right? The riwayah in Misbah says, Kumail says, I saw him in sajda. So I go and I meet this Christian scholar, expert of the Psalms. And I show him some lines from this in English. He looks at this, he tells me, wow. He says, this is not the Psalms. He spent his life studying the Psalms. He's a professor of the Psalms of David, which are du'as, essentially, du'as from the Christian tradition.
Interestingly, we call Sahifa Sajadiya Zabur Ali Muhammad. It's the Psalms of Ali Muhammad. It's one of the titles of Sahifa of Imam Zain al-Abidin. He looked at me and he says, "It looks almost identical to the Zabur, to the Psalms." I said, "No, this is from our first Imam." And he was floored. He's just like, this is absolutely, like he was speechless. He said, whoever has composed this, there is some divine connection here, because I've spent my entire life studying the Psalms of David, the prayers of the Hebrew Bible, of the previous prophets. And this basically summarizes the whole thing. This is one dua, Baba. One dua. Not sabah. This is one supplication in the state of Sajda on the 15th of Sha'ban. This is not a myth. The Misbah al-Mutahajjid, I've written 300 pages on the history of it. It's isnad, it's manuscripts, all this. It's not some myth Shias have created. This is a strong textual heritage to this tradition. It's not a fantasy. But now I'll bring us to modernity. That same individual that will admit to the love of Ali and all of this, and crying for the children of Ali, no doubt we are all in the state of sadness of what happened to the daughters of Imam Ali, the son of Imam Ali, would recite Marsiya, not someone here I'm saying, but just in general, and recite Marsiya Noha. One of those individuals did something very strange to me recently. Not from here, it doesn't matter. He invited me to a wedding. Then he calls me 2 weeks later. He says, "Sheikh, I'm really sorry. We don't need your services anymore." And I said, "Oh, Ajib, I've never been disinvited from something." I told him, "Let's just call him Zaid." I said, "Zaid bhai, what is the issue?" He says, "Maulana, there's going to be live music." And I'm just like, "Acha." And it's just like an awkward silence on the phone with Zaid and me. And he's like, "Yeah, and you had, he's just stuttering on his words because it's a fahsha. He's committing a fahisha, and he's basically telling me not to come, so you don't have to participate in the fahisha, in this guna kabira, right, that he's doing here." And he's one of our brothers from our general Shia community, Ithna Ashari community, also from descendants of Banu Hashim. Now, that's not that matters, but anyhow. And I just silently said, "Well, thank you very much for letting me know. Khuda Hafiz." And I didn't end up doing the nikah. I mean, how does one square both? This is my point. Rabbi zidni ilman. If we really ask Allah for knowledge, how do we square public fahisha, public display of total disregard for Allah subhanahu wa ta'ala and Ahlul Bayt, basically almost recreating the scene of Yazid's court without the alcohol? Isn't it? Yazid had the tabla and the dancers and the singing and all that, didn't he, right? This was Banu Abbas, Banu Umayyah, Sunnah of Banu Abbas, Banu Umayyah, right? Minus the alcohol, yes. And then you recite Marsiya. Scratching my head a little bit here. But hey, maybe I'm just the one who's a little bit off. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Sometimes when we read this dua, Kul Rabbi Zidni Ilman, it means wake up from slumber. We are azadar of Imam Hussain, azadar of Ahlul Bayt. Ahlul Bayt expects more from us than that. I mean, this is the bare basic. We're not saying go become mujtahid. At least avoid open public fahisha and fahsha and munkar.
If I got disinvited, why? That means this, why? Clearly the brother's ashamed of something, right? He's ashamed, he's embarrassed. Doesn't want the Maulana to be there. They would rather do the nikah privately at home quickly and then have the music party and whatever the, I don't know, whatever munkar is going to go on for that. Right? You know, it's how does that work, right? You know, it's, and then you know what's so interesting is some individuals would say, but Maulana, I'm very spiritual. Huh? I read Ibn Arabi or Junaid or Bistami or Halaj, so on and so forth. I've studied all of this, of course. It's mysticism. I don't subscribe to it, but I studied it. I know its intellectual history. And my answer to them would be, Ibn Arabi would be rolling in his graves and doing a lanat on you if you took his name and did that. He was a faqih from Andalus. First understood the full Sharia before he went on tariqah and haqiqah, okay? He first understood Islamic law before taking the path towards other things. There's no leapfrogging. There's no such thing, I'm spiritual. No, it's not spiritual. That's fahisha and munkar. That is the opposite antithesis to spirituality. No Ibn Arabi or Ibn Sina or Mullah Sadra is going to save nobody now. And they would clearly do complete tabarra from such things. So I don't even know how people claim to be spiritual. Like again, you see, this is the whole lie of living of this secularism, right? This whole notion of being, I'm spiritual but not religious. What does that even mean? I don't even understand. In my 21 years of studying, still can't really grasp this. What does it mean I'm spiritual but I'm not religious? So I've got books of Rumi and Saadi and Hafiz and the Futuhat of Ibn Arabi and his Tarjuman al-Ashwaq and his various poems. But I'm not religious, being this hypothetical person. It is such idiocy. I don't even know where to begin with it. It is a complete logical fallacy. Not only that, it's intellectually dishonest. It's intellectually dishonest. These are people that represented a very profound and demanding spiritual path, which first required to stay away from huge displays of fisk and fasad in the earth at the very minimum. Not even talking about Salatul Layl and Tahajjud and Adhkar and الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّةِ وَالضَّرَّةِ, the people that give nafaqah and charity even when they're in poverty. Right? وَكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. These is high darajats. And they restrain their anger and they're forgiving other people. وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. This is the maqam of ihsan. This is not maqam of ihsan. This is maqam of not being fasiq. Big thing. This is ihsan. This is big. We have to learn how to walk a little bit before we want to do marathons and run. If someone can't pray, they want to talk about these things. Or stay away from an environment that clearly the Messenger of Allah would not attend. That clearly if tomorrow you were to invite your marja, would he attend that gathering? No, absolutely not. That's the answer. So this is what I call false, pseudo, fraudulent intellectualism. It has nothing to do with Islam. And I'm not even saying this from the perspective of polemics. It is just straight up intellectually dishonest. Even if someone wasn't Muslim, they would say the same thing. It's a fact. Islam has a way of life. Someone could just admit and say, I'm not practicing, I'm not religious, and perhaps I'm not spiritual either. At least the person's honest. It's better to be honest and inshallah repent to Allah than to live in some kind of denial. Some kind of
state of complete dysfunctionality. Now imagine kids being raised in that environment, being taken to such parties. I spoke about this in Karachi, and I was told this is a very controversial topic. I think I chose the wrong place to speak about this. I was in Karachi not long ago, and I spoke about, someone came to me and said, well, Anna, we don't discuss these issues, It's just, we were in the car, actually. Thank God it was an armored vehicle that we were in after. It was an armored vehicle. He turns to me, he says, Sheikhna, you really went for the jugular on that one, huh? I said, but it's in the Risala Amaliyah, it's just in Aga's Risala, it says haram. I'm not making, it's nothing controversial, it's just open the Marja's Risala, you know what's haram, what's halal, it's there. He says, yeah, but we don't really, come on. I'm like, what do you mean, come on? You're like, and I'm not picking on Karachi, it could be anywhere, it could be Toronto, it could be Tehran, it could be anywhere. That's just my particular example. I'm not picking on Pakistan. I love the Pakistani people. I have tons of friends in Karachi who would laugh at this, But the point is that, is that this kind of mentality, what do you mean, come on? Why does the Shia even feel uncomfortable? How can an Azadar of Hussein even feel uncomfortable? What was the Darbar of Yazid? Wasn't it that? What was the Darbar of Ibn Ziyad? Wasn't it that? What was the Darbar of Mansur and all of these Abbasid Khalifas, Khulafa? May Allah's lana to be upon them. Killers of Ahlul Bayt. Exactly that. Let me just share with you one example, and then I will conclude. This is a musibah, by the way. Mutawakkil. Do you know why he destroyed the grave of Imam Hussein? Abu al-Faraj al-Isfahani narrates a very interesting riwayah in Maqat al-Talibiyin, one of the earliest books written by the Zaydis, the Zaydis, about the death of all the Talibates. It's a very important work. In fact, I had a professor by the name of Dr. Sebastian Gunther, who was a German, who is now the chair at Göttingen, who wrote an entire PhD, I think in the early 90s, on the Maqatil of Abu al-Faraj al-Isfahani. Anyhow, very important work. Abu al-Faraj narrates here that one day Mutawakkil was missing his singer. He used to have singers in the court, right? The very same thing that some people have in their weddings. This is this, right? He had a live singer come to do a sing and tabla and all the dancing and all the they had special dances prepared and all that, right? Kind of like what people do, this whole Shah Rukh Khan imitation stuff, right? Anyhow, so, right? They have me do the nikah outside though quickly, and then they rush me out the door so they can begin this fisk and fasad in the earth. So they send me home, yeah. Well, at least I get a kebab roll sometimes to go. So, so Mutawakkil, he's missing his singer. This is a actual, in the earliest history of Islam. Maqat al-Talibiyin is an extremely important source historically. So he's missing his singer. He's searching. He says, where's his singer? My favorite dancer and singer is missing. Right? Because he had them ready on the go, right? Various dancers and singers ready. He's missing. So he sends out a search party for her. He's the boss, the Khalifa. He can do what he wants, right? Technically the most powerful man at that time on earth, probably, right? At the size of the Muslim empire. And he finds her eventually. Orders her to return to, at that time it would have been Samarra. Samarra or Baghdad, I don't remember if it already shifted. Probably Samarra. He asks her, where were you? She says, I was in Hajj. He looked at her and said, you're lying. This is not Dhul Hijjah. Wrong month, wrong. It's not Hajj. She put her head down. Kuntu azur al-Hussein alayhi salam. I had gone for the ziyarat of Hussein ibn Ali, and she never wanted to go back to that. He had her killed. And as a punishment to the Shias and Imam Hussein,
he demolished the grave of Imam Hussein because Imam Hussein's ziyarah took away his singing dance. And someone would want to have something like that in the nikah or party or home of the... Someone would dare? Imam Hussein's grave was demolished by Mutawakkil. According to the riwayah in Abu al-Faraj al-Isfahani, Maqat al-Talibin, which is one of the earliest sources, I believe it even predates Tabari himself, because Mutawakkil lost his dancer to the ziyarat of Imam Hussein because she became reformed. Meaning the Imam is Babur Rahma wa Maghfirah. Imam is a door of mercy and forgiveness, brothers. Doesn't matter what we've done in our life. That's my message. Even if we, God forbid, someone here has done these parties or has gone, may Allah forgive you. Allah's mercy is vast. If even that woman who does such obscene things in the court of Mutawakkil finds her najat and salvation at the door of Hussein ibn Ali, then what about us, Azadara Hussein? Of course, inshallah. So he demolished the grave of Hussein, totally. And then, according to Tabari, this is in the Sunni literature, not even in the Shia literature totally, he then hired a special police force to imprison the visitors of Hussein. So what he did is he first demolished the grave. This is according to both Tabari and Abu al-Faraj al-Isfahani. He first, hadama qabr al-Hussein. He first did tahdeem of the qabr, so he just demolished it. Then he attempted to grow things over top of it, so it could be, its memory should be erased, he said. Then he diverted water to flood the entire area, so the water would flood over the grave, so it would be completely gone through a river. Right? So he diverted the water from the Euphrates to try to cover the grave of Imam Hussein. So basically to flood the whole area, so it's inapproachable. Of course, it didn't work. It's Abu Abdullah alayhi salam. And then he set up a prison to take the Shia and the Zuwar one by one, a special prison just to torture the Zuwar of Imam Hussein. So they set up police checkpoints, kind of like Saddam, perhaps worse than Saddam, but like Saddam, like the time of Saddam Hussein, may Allah's lana to be upon him, to find the Shia visitors, because they would just come one by one, quickly, and go. They couldn't even stay to do a proper ziyarat in those days. Ya Rasulullah. We read in the Ziyarat Nahiya, I'll share some lines with you tonight. Lam akun liman harabaka muhariban. Imam says that I was not there to fight those who fought you. Waliman nasaba laka al-adawata munasiban. And I was not there to show enmity to the one who showed enmity to you. Fala andumannaka sabahan wa masa'a. But now I shall mourn for you morning and night. Wala abkiyanna laka badala dumu'i dama. But my tears shall become tears of blood. And guess what, brothers and sisters? That's a real thing in Arabic. Do you know why? In Arabic it says that the one who loves, يعني كثير الشوق والعشق, يعني الدم يجري من عينيه. That الدم يجري من عين. That blood runs from the eye of the one who is intensely in love. This is not an unknown thing. So the Imam is saying that he cries tears for blood for Imam Hussein alayhi salam. That's how much aza and gham and hum the Imam of the time is. To such an extent he says, Hasratan alayka wa ta'assufan ala ma dahak. That I'm in a state of grief. I'm in a state of calamity over you. Talahufan hatta amuta bi lu'at al-musab. Until I am shaking so much with grief that I will die choking on my tears. Hatta amutu bilu'at al-musab. That my musibat is so much. I'm in such a state of palpitation, of a jaza and aza and hum and gham, that I'm going to die from this. It's as if I'm going to die from my gham. So no matter what azadari we do, it's never enough. It's never kafi.
Because this is the aza of the Imam, and nobody can compete with the aza of Sahib al-Asri wal Zaman. And we read in the traditions, my dear brothers and sisters, As-salamu ala maqtu' al-watin, that peace be upon the one who had his jugular vein severed. As-salamu ala ra's al-marfu, peace be upon the head that was elevated off of its body. That we read in the traditions that when the Imam was killed, a crier called out from the throne of Allah in the way that the burning bush made a sound. And it said that today the Ummah has entered a state of darkness. That the moment Imam Hussein was executed, a crier was heard. That today the Muslim Ummah is now in a state of darkness. They have now entered a new epoch, a new era. La wafaqakum Allah la adha wa la fitr. That from this day, they will not have the tawfiq to enjoy Eid al-Adha and Fitr. That until the rising of the Qa'im, Eid al-Adha and Fitr will not be a day of great enjoyment. Still a day, but it is missing two things. The Imam of our time and the revenge and the vengeance for the qatl of Imam Hussein. That this Muslim Ummah will be deprived of the true tawfiq of Adha and Fitr until we hear the cry from the heavens that our Imam of our time has come in and returned to us from the ghaibah. Hafil bin Hilal bin Nafi relates that I was with the infantry of Shimr when I heard Qutila al-Hussein, when I heard that Hussein has been killed. And he says, I kept thinking about how they killed him and how they killed him. He says, I kept thinking that he begged for water over and over again. And I heard a man telling him, Hussein, you will not have a sip until you taste the water of hell. Can you imagine? Hilal says that after I heard the cry of Hussein, this story kept ringing in my head. Hussein begging for water, asking for water, and being told that Hussein, wait, you will taste, na'udhu billah, the water of hell. Can you imagine this is how they killed Imam Hussein alayhi salam? This was the level of torture and barbarity. And then Khawarizmi says, a red dust storm began. He says, we had never seen a storm like this before. It was red. It was everywhere. It was as if something cosmic had occurred now. And all of us were scared. And they started thinking to themselves, what have we done? What have we done? And he says, one of the infantry soldiers says, I came out to see the body. And of course, the body is without a head. And he says, this is narrated in Sunni and Shia texts, that all I saw was nur coming out from the neck of Imam Hussein alayhi salam. It was like a pillar of light from his neck to the heavens. Because his neck was, of course, without the ra's. That's why we say, Salamu ala ra's al-marfu, peace be upon the head that is not on the body. He says, I saw light. It was something, he said, it was like something we have never seen before. And then we read in Ziyarat Nahiya, وَقَامَ نَعِيكَ إِنْدَ قَبْرِ جَدِّكَ رَسُولِ اللَّهِ. And then the messenger of death comes to the grave of Rasulullah in Medina. فَنَعَاكَ إِلَيْكَ بِدَمْعِ الْخُتُولِ. And he begins to cry with a river of tears in front of the grave of Rasulullah. قَالَ قَائِلًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قُتِلَ سِبْتُكَ وَفَتَاكَ. That, O Rasulullah, this is in Ziyarat Nahiya of Sahib al-Zaman, that, O Rasulullah, your son has been killed now. Qutila sibtuka wa fatah. Can you imagine who is coming to the grave of Rasulullah? Who? Jibreel. Jibreel perhaps coming to the qabr of Rasulullah to give the news. The official, you know, when someone dies, you have to come to give them official condolences. Who will give condolences to Rasulullah? His companion Jibreel, inshallah. And says, Qutila sibtuka wa fatak wa subiya.
Ba'dik dhararik, and we have one more piece of news for you, Ya Rasulullah. Your family and your girls have been taken as prisoner. وَفُجِعَتْ وَاسْتُبِهَا أَهْلُكَ وَحِمَاكَ. Not only that, and your family have been made halal now. From the word ibaha, ustubiha. Arabic is a very deep language, brothers. I think that you guys, for those who know Arabic, the language is very good, very hard here. Ustubiha ahluka wa himak. That what was haram has been made halal now. Meaning it is haram to see the women without the covering. But they decided to make it halal for them, Zainab to be halal, Sakina to be halal, Fatima bint Hussein to be halal, in the sense of seeing them without the outer covering. That's all. Nothing, of course, more than that. Ustubiha ahluka. What does this mean, ustubi? Brothers, this is a profound words of Sahib al-Zaman. Ustubiha ahluka wa himak. That they made some to make it mubah. This is the importance of hijab, of covering, of modesty. And then it concludes by saying, وَوَقَعَ الْمَحْذُورُ بِعْتْرَتِكَ وَذَوِيكَ. And then the Prophet enters into heart palpitations. Mahdhur, like he is in a, the Prophet is terrified. Mahdhur, like he's in a state of complete terror hearing this, the news that has come to him about his grandson. فَأَنْزَعَجَ رَسُولُ وَبَكَى كَلْبَهُ الْمَهُولُ. And then it says, the Rasul didn't cry, his heart cried. Do you know how much more significant that is? Baka kalbahu. The heart of the Messenger of Allah began to cry. وَعَزَاهُ بِكَ الْمَلَائِكَ وَالْأَنْبِيَاء. And the angels began to come to give their azah. One by one, the angels began to come. They gave their condolences to Amir al-Mu'mineen. And then we are left with Fatima Zahra. And I'll just end on this. وَفُجِعَتْ بِكَ أُمَّكَ الزَّهْرَةِ. And O Imam Hussein, Ya Hussein ibn Ali, and your mother was in a state of fuj'a. Fuj'a is like when you hear your 3-year-old's, like if any of you heard that your child dies, that is the fuj'a in Arabic. It is an undescribable grief, explosive grief, like a kind that you will just collapse from this grief. فُجِعَتْ بِكَ أُمَّكَ الزَّهْرَةِ. This is the gham and the hum of Fatima Zahra alayhi salam. Ala la'natullahi ala qawmi dhalimeen, Matim Hussein. Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Hussein, Ya Hussein. ये किसका घर लुटा है खुदा रा जवाब दो ये किसका घर लुटा है खुदा रा जवाब दो ये किसका घर लुटा है खुदा रा जवाब दो
کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا خدا را جواب دو یہ کس کا سر کٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا سر کٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زارا جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زہرا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا کیوں خون رو رہا ہے بیٹا حسین کا کیوں خون رو رہا ہے بیٹا حسین کا کس کا حسین کس کی ہے زہرا جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زہرا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو کبرا کا تاج لوٹا مسلمانوں نے مل کر کبرا کا تاج لوٹا مسلمانوں نے مل کر زینب کا برقع کس نے اتارا جواب دو زینب کا برقع کس نے اتارا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زارا جواب دو کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو عرش نبی کی آل کیوں پیاسی چل بجی عرش نبی کی آل کیوں پیاسی چل بسی آباد تھا نہر کنارہ جواب دو آباد تھا نہر کنارہ جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو کیوں خون رو رہا ہے بیٹا حسین کا کیوں خون رو رہا ہے بیٹا حسین کا کس کا حسین کس کی ہے زہرا جواب دو کس کا حسین کس کی ہے زہرا جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یہ کس کا گھر لٹا ہے خدا را جواب دو یا حسین
جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماشے پہ سکینہ نے، ہر تماشے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سر شمل سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، وہ جو دریا اپنے تحفے میں مجھے بخشے تھے، ان کو بے دردی سے ظالم نے اتارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، ہر تماچے پہ سکینہ نے، ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، آپ کے سینے پہ آرام سے سونے والی، سو
ہمارا بابا ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا راواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو ساتھ راواروں کے دوڑایا گیا ہے مجھ کو چور زخموں سے بدن میرا ہے سارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا مجھے بالوں سے پکڑ کر ہیں تماچے مارے مجھے بالوں سے پکڑ کر ہیں تماچے مارے میں نے سر شمر سے مانگا جو تمہارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل ہر تماچے پہ سکینہ نے ہر تماچے پہ سکینہ نے پکارا بابا جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجادے رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر کیسی اے شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی اے شام آئی اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر کیسی ہے شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی ہے شام آئی اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہے لاشا کہیں پڑا ہے زینب کی بے بسی کر قاضی طرف رہا ہے روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی شام آئی اولاد سیدہ پر جو
مگر میں 2 قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے. ایک دن میں وہی زینب آبا سے بن گئی ہے. پہرے پہ آ گئے ہیں تنہا لم اٹھا کر کیسی اے شام آئی. اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی. اولاد سیدہ پر یا حسین. Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein. Zara Jayan da Asra Ghazi, Zara Jayan da Asra Ghazi, Zara Jayan da Asra Zara Jayan da Asra Ghazi, Zara Jayan da Asra Ghazi, Zara Jayan da Asra Ghazi, Zara Jayan da Asra Ghazi. Hai Zara Jayan da Asra Ghazi, Zara Jayan da Asra Zara Jayan da Asra Ghazi, Zara Jayan da Asra Ghazi, Zara Jayan da Asra Ghazi, Zara Jayan da Asra Ghazi. Hoya Karbal, hoya Karbal, hoya Karbal de vich juda Ghazi. Zara Jayan da Asra Ghazi, 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 Zara Jayan da Asra Ghazi. Hoya Karbal, hoya Karbal, hoya Karbal de vich juda Ghazi, Zara Jayan da Asra 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 Ghazi. Ajvi binte Hussein roniye, Ajvi binte Hussein roniye, Ajvi binte Hussein roniye, Ajvi binte Hussein roniye. Hak mere qaid tu chura Ghazi, Zara Jayan da Asra 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 Ghazi. Ajvi binte Hussein roniye, Ajvi binte Hussein roniye, Ajvi binte Hussein roniye, Ajvi binte Hussein roniye. Hak mere qaid tu chura Ghazi, Zara Jayan da Asra 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 Ghazi. Sir to Zainab de le gayi chadar, Sir to Zainab de le gayi chadar,
کیویں جاواں گی شام تے کوفہ 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 میں کمام لے آبا غازی زارا جائیاں دا سرا 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 غازی چھ جگہ تو حسین چن آئے 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 پھر بھی پورا نہ مل سکا غازی زارا جائیاں دا سرا 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 غازی میری چادر خدا دا پردہ ہے 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 میری چادر دی تو بقا غازی زارا جائیاں دا سرا 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 غازی ہویا کربل ہویا کربل ہویا کربل دے وچ جدا غازی زارا جائیاں دا سرا 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 غازی شمر رج رج حسین کو مارے 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 جان دائے نہیں رہا غازی زارا جائیاں دا سرا غازی زارا جائیاں دا سرا غازی بر خاتم انبیاء محمد مصطفی صلوات غازیان و یاران غازیان و یاران دشمنان تشتوی شاه عباس علمدار شاه عباس علمدار اقبال لشکر سماوی الله الله لا اله الا هو الله الله لا اله الا هو الله شمر ناز پر سوکی شمر ناز پر سوکی حسین جان پر زخمی شمر ناز پر سوکی حسین جان پر زخمی
Allahu, Allahu, la ilaha illahu. پا دنیا مسلمان، پا دنیا مسلمان را ستم نکوی. اکبر جان نامآور، اکبر جان نامآور، علم سید حیدر. الله الله لا اله الا هو. الله لا دا دشمن پالشکر، دا دشمن پالشکر، دا شکست آچوی. قاسم زاید امام، قاسم زاید امام، شادا وکل سلام. الله الله لا اله الا هو. الله دا سر عشق پا بدن، دا سر عشق پا بدن، که کفن غواړوي. عباس ساید علی، عباس ساید علی، دا شجاعت علی. دا سر عشق پا بدن، پا سر عشق پا بدن، که کفن غواړوي. عباس ساید علی، دا شجاعت علی. الله الله لا اله الا هو. دوالا سجدا، دوالا سجدا، چه دشمن ماتوی. دی بی بی یتیمان، دی بی بی یتیمان، شاخ و سرگردان. الله الله لا اله الا هو. الله الله دا دزدان پامیان، دا دزدان پامیان، اخبازان پاتوی. غازی تل ده گفتار مومنان جالوی. عباس ساید علی، دا شجاعت علی. الله الله لا اله الا هو. خوش شده آقای امام زمان. بلند صلوات. یا حسین یا حسین حسین یا حسین یا حسین زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں. زہرا کی بیٹیوں زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئی. زہرا کی بیٹیوں زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئی. زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں
اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، لاشوں کو رسیوں میں جکر کر لیے پھرو، لاشوں کو رسیوں میں جکر کر لیے پھرو، سیدانیہ تو گھر سے نکلتے ہی مر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جاتی تھی جو کبھی کبھی زہرا کی قبر پر، جانے خدا ہجوم سے کیسے گزر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، ظلم و ستم کی تیز ہوائیں تھی جب چلی، سب گلشان بطول کی کلیاں بکھر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے، گودوں سے راہ شام میں گر گر کے مر گئے، بچوں کے لاش دیکھ کے مائیں بھی مر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، رملہ یہ پوچھتی تھی سکینہ سے قید میں، زخمی ہے کان بالیہ بی بی کدھر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں، بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، ہائے بازار لے کے جاؤ نا بے پردہ ظالموں، مر جائے گی حسین کی بہنیں اگر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر 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 گئیں، سجاد کو ضعیف صدائیں یہ کر گئیں، زہرا کی بیٹیوں کی ردائیں اتر گئیں،
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك توا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حامد بحق محمد يا علي بحق علي يا فاطر بحق فاطمة الزهراء يا محسن بحق الحسن يا قديم الإحسان بحق الحسين والخاتم الأنبياء محمد مصطفى صلوات الله